اور ان ھذا لبلاغ لقوم عابدین، ایک طرف اشارہ بھی کر دیا یہ جو ربی ہیں، یہ عابد ہیں، یہ جو پادری ہیں، ان کو یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ بات یہ سمجھ لیں کہ جو عبادت کرے گا، جو موحد ہوگا، جو خدا کو ایک ماننے والا ہوگا، جو خدا کی پرستش کرنے والا ہوگا، وہی اس زمین کا جو ہے مالک ہوگا، اور اسی کی اس زمین میں جو ہے نگرانی ہوگی۔ اور اس آیت سے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ارض فلسطین مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ یہ جو غاصب لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق ہے، وہ جو ہے اس کا جو ہے اس پر سربراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر سربراہی کی کوشش کریں گے کہ ہم سربراہ ہو جائیں، تو ماضی میں عیسائیوں نے اس تک، یا غالباً 86 تک، 86-87 تک، 1186-87 تک انہوں نے صلیبی جنگیں لڑ کے دیکھ لی ہے۔ عیسائی بھی چاہتے تھے کہ ہم اس سرزمین پر قبضہ کر لیں، لیکن ان کے لیڈر جو امن پسند تھے، جنہوں نے پڑھ رکھا تھا، کہا تھا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ کہنے کی بات اب یہ ہوئی کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی، تو یہ زمین، یہ بیت المقدس، یہ پاک سرزمین، یہ مسلمانوں ہی کی، نیک لوگوں کی ہی رہے گی۔ جی باطل کتنے ہی اپنی کوشش کر لے، بے شک۔ لیکن اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر موجودہ صورت میں اتنا نقصان ہو رہا ہے، دقتیں پریشانیاں آ رہی فلسطینی مسلمانوں کے لیے، ان کے حق میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مان لو عام لوگ ہیں، وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں رہ کر باقی موجودہ مسلمان جو ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں، کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس بات میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس سطح پہ موجود ہے، جیسے ہم آپ موجود ہیں، ہم آپ علماء طلباء سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی بات عوام تک پہنچائیں، لوگوں کو اس کے لیے جاگرک کریں۔ ایک حقیقت سمجھیے آپ، یہ جو صدی چل رہی ہے، یہ جاگرکتا کی صدی ہے۔ جتنی آگہی، جتنا علم لوگوں تک پہنچے گا، اتنا لوگ حق کی طرف آئیں گے۔ اس دور میں جتنے یورپین کنٹریز میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور حقائق کو سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ان تک بات پہنچائی نہیں گئی، ان کو سمجھایا نہیں گیا۔ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان تک بات پہنچی نہیں، تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے، ان کو کیا معلوم فلسطین کی کیا اہمیت ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا ثلاثة موضع، مسجد الحرام و مسجدی ھذا و بیت المقدس، کہ اگر ثواب کی نگاہ سے کسی بھی طرف اگر سفر کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف 3 جگہ ہیں۔ وہ کعبہ ہے، مکہ ہے اور مدینہ ہے، اور تیسرے نمبر بیت المقدس ہے۔ انبیاء کی سرزمین ہے، اور سارے کے سارے انبیاء ہمارے ہیں۔ ہاں، یعنی یہ بات تو اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی بات، اور دوسری بات اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو پھیلائیں، سمجھیں اس بات کو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نہیں تو مغربی میڈیا اور اسرائیل چلانے والوں نے تو لوگوں کے ایسے دماغوں پہ ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے، اسرائیل تو لازوال ملک ہے، اس کو کوئی پرندہ، اس کے اوپر سے پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ان کا آئرن ڈوم بہت ہی ایڈوانس سسٹم ہے، دنیا کا عظیم ترین سسٹم ہے، کہ اگر ان کے اوپر سے کوئی میزائل گرے گا تو وہ آسمان میں تباہ ہو جائے گا۔ ان کا نظام فیل ہو گیا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ گھٹنے، یہ ناک رگڑ چکے ہیں۔ ان کا نظام ایک دم درہم بھرہم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے ذریعے سے ان کے جو ہے زمین پر ناک رگڑ دیے، اور ان کی سسٹم کے فیلئر کو ثابت کر دیا ہے۔ جو مکاری اور اپنے جو جھوٹے جو ہے پروپیگنڈے میں تھے، اور اپنی حیثیت جو دکھانا چاہ رہے تھے، وہ جو ہے دنیا کے سامنے کھل کر واضح ہو گئی۔ اب لوگ اس کو سمجھ گئے کہ یہ اسرائیل کوئی طاقت نہیں ہے۔ لوگ ان کو فنڈ کرتے تھے، اور ان کے یہاں آ کے انویسٹ کرتے تھے۔
اب وہ بھی بہت حد تک بند ہو جائے گا. اس کا غرور یہیں ٹوٹ گیا ہے. غرور ٹوٹ گیا. جی جی. اور ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود جس طرح دیکھنا چاہیے عرب ممالک اسلامی ممالک جتنے ہیں وہ اس پر کوئی کھل کر زیادہ سامنے نہیں آ پا رہے ہیں، نہ اس پر کوئی زیادہ جس طرح ایکشن ہونا چاہیے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو یہ آخر کیا ہے؟ جی دراصل بات یہ ہے نا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عربوں نے کبھی فلسطین کے قضیے میں فلسطین کے معاملے میں مدد نہیں کی ہے. اس سے پہلے 1963 میں جنگ ہوئی، وہ لوگ ساتھ تھے، تمام عرب ممالک ایک ساتھ تھے، فلسطین کے ساتھ آ کے ان کی مدد کی، جنگ لڑی، لیکن اپنے اندر موجود غداروں کی وجہ سے اور وہاں موجود اسرائیلی ایجنٹوں کی وجہ سے جنگیں ہار گئے، علاقے اور ان کے قبضے میں اسرائیلیوں کے قبضے میں جاتے رہے، اور اسی طرح پھر ایک اور جنگ ہوئی تو پھر یہ لوگ ہار گئے 1973 والی. اس کے بعد سے ان لوگوں نے قضیہ فلسطین کو اپنا قضیہ اپنا معاملہ جو ہے، بلکہ فلسطینیوں ہی نے اپنی پارٹیاں